الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم وملقي التوبة على الندم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم، ونصلي على رسوله الأكرم ذي الشرف الأشم ونور الأتم وكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم، فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا، اور ان لوگوں کو ایک بہت اہم مشن کے ساتھ بھیجا کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، اور ان کو ایسے وقت میں بھیجا جب ان کے دور میں دنیا میں یا ان کے علاقے میں توحید بالکل ختم ہو چکی ہوتی تھی، اور ان کا مشن جو تھا وہ بہت مشکل ہوا کرتا تھا. کیونکہ ہم اس طرح سے اسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی انسان ہمارے بغل میں ہمارے پڑوس میں رہتا ہو، ہم اسے بچپن سے جانتے ہوں، اور پھر ایک دن اٹھ کر وہ یہ دعویٰ کر دے کہ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، اس کے پاس فرشتے آ رہے ہیں، اور ہم زندگی بھر جن چیزوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، جن بتوں کی یا جن کو بھی ہم پکارتے آ رہے ہیں، ان کو وہ ایک ہی دن میں نکار دے اور انہیں غلط ٹھہرا دے، تو ایسے پیغام کو یقین کرنا، اس پر ایمان لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے ان پیغمبروں کی مدد کے لیے ان کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ معجزے بھی عطا کیے، تاکہ وہ چیزیں لوگ دیکھ کر ایمان لے آئیں اور وہ یقین کر لیں کہ یقیناً یہ انسان اللہ رب العالمین کا چنا ہوا بندہ ہی ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء اکرام کو مختلف معجزے نوازے. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے، موسیٰ علیہ السلام کو دیے، داؤد علیہ السلام کو دیے، اسی طرح دیگر انبیاء اکرام کو بھی معجزے دیے. صالح علیہ السلام کے یہاں اونٹنی تھی، اسی طرح بہت سارے انبیاء کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ معجزے دیے، اور اللہ رب العالمین ان کو اپنا پیغام بھی دیتا تھا. یعنی ان رسولوں کو دو چیزیں ملی ہوئی تھی. ایک تو اللہ رب العالمین کا پیغام جو انسانوں تک پہنچانا تھا، اور اس پیغام کو سمجھانے کے لیے انسانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایک معجزہ بھی دیا گیا تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ہی چیز دی، یعنی قرآن مجید، جو اللہ رب العالمین کا پیغام تھا انسانوں کی طرف، اور اسی کو معجزہ بھی قرار دیا. یعنی اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں ایک ہی میں عطا کی. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اللہ رب العالمین کا آخری پیغام تھا، اور اس کے بعد اب اللہ رب العالمین کا کوئی پیغام نہیں آنا تھا. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی زندگی کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر ویسا ہی اثر کرے جیسا ان کی زندگی میں کرتا تھا. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کو جو لوگ معجزے کرتے ہوئے دیکھتے کہ وہ ایک مردے انسان کو اللہ رب العالمین کی اجازت سے زندہ کر دے رہے ہیں، تو ایمان ان کا تازہ ہو جاتا، ان کا ایمان کا درجہ الگ ہی بلند ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کا معجزہ، اللہ رب العالمین کا کرشمہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہوتے تھے، تو ان کا ایمان بہت بلند درجے کا ہوتا تھا. اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ ہم نے ایک نبی کو دیکھا تھا جو ایسا معجزہ کر رہے تھے. پھر ان کے بچوں کو بتاتے تھے، اسی طرح نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. لیکن
کچھ لوگوں کے گزر جانے کے بعد لوگوں کا ایمان کمزور پڑنے لگتا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنے ماں باپ اور داداؤں سے سنا ہوتا تھا کہ ایک نبی تھے، وہ ایسا معجزہ کرتے تھے۔ اور آخری پیغام اللہ رب العالمین کا اگر ایسا ہوتا کہ وہ دھیرے دھیرے زائل ہونے لگتا تو پھر لوگوں کے ایمان میں کمی آنا ضروری ہو جاتی۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ایسا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جو آنکھوں دیکھا نہیں بلکہ کانوں سے سننے والا تھا، جو ہر نسل ویسے ہی ٹرانسفر ہوتا جیسا کہ پہلے والوں نے دیکھا تھا۔ یعنی قرآن مجید کا جو اثر، جو معجزہ اس وقت کے لوگوں کو سن کر ہوا تھا، وہی آج کے دور پہ بھی وہی اثر ہوگا، جیسا کہ ابھی ہم سن رہے ہیں، بالکل تازہ تازہ۔ لیکن اس معجزے کو سمجھنے کے لیے، اس معجزے کو معجزہ سمجھنے کے لیے اس کی زبان سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آخری پیغام کو نازل کرنے کے لیے جس زبان کا انتخاب فرمایا وہ عربی زبان ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اسی طرح سے سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا بلسان عربی مبین، کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں ہے جو واضح ہے بالکل۔ تو اللہ رب العالمین نے عربی زبان کا انتخاب اپنے آخری پیغام کے لیے اس لیے کیا کہ یہ پیغام کا حق یہی زبان ادا کر سکتی تھی۔ دوسری زبانوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ رب العالمین جو کہنا چاہ رہا ہے اس کے تمام معانی اور مطالب کو اپنے اندر سما سکے۔ اس سے یہ بات نہیں نکلتی کہ باقی دوسری زبانیں حقیر ہیں، کیونکہ تمام کی تمام زبانیں اللہ رب العالمین کی ہی بنائی ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغام کو عربی زبان میں نازل کر کے اس زبان کو ایک خاص فضیلت دے دی، اور اللہ رب العالمین نے اس زبان کو اپنی محبوب زبان بنا لی۔ پہلے اللہ رب العالمین ایک خاص قوم میں نبی اور رسول کو بھیجتا تھا تو اسی قوم کی زبان میں بتانا ضروری ہوتا تھا تاکہ وہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں، لیکن آخری پیغام تو تمام کے تمام انسانوں کے لیے تھا، وہ کسی بھی زبان میں آ سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے عربی زبان کا اس لیے انتخاب فرمایا کہ یہ سب سے فصیح اور بلیغ زبان تھی، یہ تمام کے تمام معانی کو اپنے اندر سما سکتی تھی، اور اللہ رب العالمین کے جو کلمات ہیں ان کو بہترین انداز میں انسانوں کو سمجھایا جا سکتا تھا۔ اسی طرح سے عربی زبان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک ہی بات کو کئی طریقے سے کہا جا سکتا ہے، اور اس بات کی جو حقیقی معنی ہیں اس کے لیے کچھ خاص کلمات یوز کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس جگہ اور بھی جملے استعمال کیے جا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی کا خاص انتخاب فرمایا کیونکہ اس میں تمام کی تمام تعریفیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر الفاظ میں دیکھا جائے تو عربی زبان میں جتنے الفاظ ہیں اتنا دنیا کی زبانوں میں نہیں، کیونکہ عربی زبان میں اللہ رب العالمین نے اتنے ساری چیزوں کے معنی اور مطالب رکھ دیے ہیں کہ ایک ہی چیز کے لیے ہزاروں الفاظ آ جاتے ہیں۔ مثلا اونٹ کے لیے عربی زبان میں تقریباً 2000 الفاظ آ جاتے ہیں، اسی طرح سے شیر کے لیے 700 سے زیادہ الفاظ ہیں، اور غصے کے معاملے میں بھی الگ الگ الفاظ ہیں کہ اگر کس درجے کا غصہ ہے اگر اس لفظ سے بتایا جائے گا تو اسی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہماری زبان میں غصہ بس غصہ ہے، لیکن عربی زبان میں بہت سارے قسم کے غصے ہیں، تو اس زبان کی خوبصورتی کو عربی زبان میں ہی سمجھا جا سکتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پرانی قوموں کے بارے میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی کتابوں سے منہ موڑا اور اپنی کتابوں کو ایک رسمی کتاب بنا کر رکھ لیا، اور ہمیں اس میں نصیحت دی کہ تم بھی ویسا نہ کر لینا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون، کہ وہ لوگ یعنی یہودیوں کی طرف اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس کتاب میں کچھ نہیں جانتے حالانکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب، کہ ان میں ایسے ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں جو کتاب کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے، کتاب سے مراد ہے تورات، الا امانی وانهم الا يظنون، سوائے اس کے وہ جو گمان کرتے ہیں کہ انہیں علم ہے۔ امانیہ جو لفظ یہاں پہ آیا ہے اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت قتیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امانیہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی بس تلاوت کرتے تھے اور اس کو پڑھتے تھے، اس کے معنوں اور مطالب پہ غور نہیں کرتے تھے اور اسے اپنی زندگی میں اتارتے نہیں تھے۔
یعنی ان لوگوں نے اس کتاب کو، تورات کو، ایک رسمی کتاب بنا لیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا بھی وہی حال ہے۔ اگر آج ہم یہ حدیث قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھیں اور سکھائیں، تو یہاں سیکھنے اور سکھانے سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قاعدہ پڑھا دیا جائے، ناظرہ آ جائے، حفظ آ جائے، یا زیادہ سے زیادہ بہت اچھی قرأت کرنے لگ جائیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کا ہم نے یہی مطلب سمجھا، اور اس میں قرآن مجید کو سمجھنے کا مطلب بالکل بھی نہیں رہ گیا۔ اگر قرآن مجید کی تعلیم کا کوئی بہت زیادہ شوقین ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو یہ خود حفظ کر لیتا ہے، اور یہی بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دنیا کے تمام علوم کو اپنی ترجیح دیتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں۔ عربی زبان کے علاوہ ہم دوسری زبانوں کو سیکھتے ہیں۔ ہم انگریزی زبان میں اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، لیکن اللہ رب العالمین کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث جس زبان میں ہیں، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضخیم ہے، بہت زیادہ جامع ہے، اس کے قواعد ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو ذکر کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی سمجھنے والا، کوئی ہے کوشش کرنے والا؟ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھائی کہ قرآن انہی کے لیے آسان ہے جو کوشش کریں گے سمجھنے کی، اور یہ بھی کہ عربی زبان اگر آپ قرآن کو اور اللہ رب العالمین کے ذکر کو سمجھنے کے لیے اس نیت سے کر رہے ہوں گے تو اللہ رب العالمین خود آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بات کہنا کہ ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے عربی زبان سیکھنے میں، یا ہمیں وسائل نہیں مل رہے، تو اس کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ الماہر القرآن، الماہر فی القرآن مع الکرام سفر برر، کہ جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے وہ ان کریم اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے جو لوح محفوظ کے پاس تک جاتے ہیں، یعنی ان بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ وہ ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اس کے علاوہ جو ماہر نہ ہو قرآن مجید کا، بلکہ اٹک اٹک کر پڑھے، اس کو دشواری ہو پڑھنے میں، سمجھنے میں، اور وہ بڑی کوشش کر رہا ہو، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اگر ہمارا یہ جو بہانہ تھا کہ ہمیں بڑی دشواری پیش آتی ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ باقی چیزوں میں جب دشواری آتی ہے تو ہم ان سے دور بھاگتے ہیں، لیکن اس میں دشواری آ رہی ہے تو آپ کو ڈبل اجر مل رہا ہے۔ تو یعنی دشواری جسے آئے اسے تو اور خوش ہونا چاہیے، جو انسان آسانی سے پڑھ لے اس کے لیے تو سنگل اجر ہے، اور جس کو دشواری ہو اس کو اللہ رب العالمین ڈبل اجر دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ساتھ عربی زبان کو باندھ دیا ہے، جیسے کہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ القرآن الحکیم، قرآن حکیم ہے، تو ہم حکمت اور قرآن مجید کو الگ نہیں کر سکتے، دونوں کو ایک ساتھ، یعنی قرآن مجید ہے تو اس میں حکمت ہے، اور حکمت ہے تو حقیقت میں وہ قرآن مجید نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جب ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو، تو اس سے پتہ چلا کہ عربی زبان میں ہی بہترین طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے قرآن مجید کو۔ اور لیکن ترجمے موجود ہیں، لوگوں نے محنت کی، لوگوں نے علم حاصل کی اور ترجمے کی، بے شک ان سے فائدہ ضرور اٹھایا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عربی زبان کو بالکل درکنار کر دیا جائے، کیونکہ عربی زبان سیکھنے سے ترجمہ تو آئے گا ہی قرآن مجید کا، اور دین کی سمجھ تو پیدا ہوگی ہی ہوگی، لیکن ہماری عبادات بھی درست ہوں گی، ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع آ جائے گا، کیونکہ آپ جب عربی زبان نہیں سمجھتے ہیں، جب آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے نماز میں، تراویح میں، تو آپ اپنے آپ میں اور اللہ رب العالمین کے پیغام میں ایک پردہ دیکھتے ہیں کہ ایک رکاوٹ بن رہی ہے۔ آپ چاہے کتنی کوشش کر رہے ہیں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی، آپ سجدے کی جگہ پہ بالکل غور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ خشوع اور خضوع نہیں آ پا رہا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے وہ کنیکشن نہیں بنا پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ پیغام نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ امام جو قرأت کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو دوری ہے، اسے دور کرنے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ عربی زبان کو سیکھنے کے بارے میں ہمارے اسلاف نے بہت سختی سے حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عربی زبان کو سیکھو کیونکہ یہ دین میں سے ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عربی زبان کو سیکھنا واجب ہے۔ واجب اس لیے ہے کہ عبادتوں کا کرنا واجب ہے، اور عبادتوں کو سمجھ کر کرنا بھی واجب ہے۔
تو اگر آپ کو عربی زبان نہیں آئے گی تو آپ کی عبادتیں مکمل نہیں ہوں گی، اور جس چیز کے بغیر کوئی واجب نہ مکمل ہو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا نماز ہمیں پڑھنی ہے لیکن ہم بنا وضو کے نہیں پڑھ سکتے، تو نماز کو مکمل کرنے کے لیے وضو شرط ہے، زیادہ وضو بھی ضروری ہو گیا، وہ بھی واجب ہو گیا۔ اسی طرح سے نماز کو بہترین طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہمارا جو نماز کو کہا گیا کہ بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان وہ بات چیت ہے، تو بات چیت یہ ون وے نہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام تو آ رہا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ تو اس کے لیے عربی زبان کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین نے باقی زبانوں کے مقابلے اس زبان پر ایک ایسی رحمت فرمائی اور اس زبان میں ایسی برکت دی کہ جیسے باقی زبانیں ہیں، بہت کم ہی ایسی زبانیں ہوں گی دنیا کی جو آج اپنی اصل حالت پر باقی ہیں۔ انگریزی زبان ہو یا دوسری زبانیں ہوں، اگر آپ آج سے 150 یا 200 سال پہلے کی وہی زبان دیکھ لیں جو اپنی اصل حالت میں تھی جب وہ شروع ہو رہی تھی، تو وہ زبان ایسا لگے گا کہ کوئی دوسری زبان ہے، لگے گا ہی نہیں کہ یہ وہی زبان ہے جو آج ہم بولتے ہیں۔ ہر زبان تبدیل ہوتی جا رہی ہے، بہت سی زبانیں مر جا رہی ہیں، ہر روز تقریباً کچھ نہ کچھ زبانیں مرتی رہتی ہیں۔ تقریباً 750 زبانیں ایسی ہیں ابھی صرف ہندوستان میں جو مرنے کی کگار پہ ہیں۔ بہت ساری زبانیں ہیں جو ہر روز انتقال فرما رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے عربی زبان کو ایک زندگی دے دی تا قیامت کی، جب تک دنیا میں مسلمان موجود ہیں، جب تک قرآن مجید موجود ہے، عربی زبان اپنی اصل حالت میں موجود ہے، کیونکہ قرآن مجید نے عربی زبان کو فریز کر دیا، بالکل جما دیا اپنی اصل حالت میں، اور اسی سے عربی زبان نکلی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اس وقت نازل کیا جب عرب لوگ اپنے علم اور ادب میں بام عروج پر تھے، یعنی ان کا ادب اپنے انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور اس کے باوجود قرآن مجید کی عربی نے ان کو حیران اور پریشان کر دیا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام تھا۔ اور عربی زبان کی خاصیت یہ کہ آج سے 14.5 سال پہلے کی جو زبان وہی آج کی بھی زبان۔ ہاں کچھ الفاظ نئے آ جاتے ہیں کیونکہ نئی چیزوں کے لیے نئے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن گرامر وہی، اصول وہی، طریقہ وہی، بلاغت وہی، فصاحت وہی، سب کچھ وہی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی خاص نعمت ہے اس زبان پر، اور اس زبان میں یہ بھی اللہ رب العالمین نے خاصیت رکھی کہ اس کے سیکھنے والوں کو اللہ رب العالمین خصوصی رحمت نوازتا ہے، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے، اور دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ آپ جو بات ترجمے سے سمجھ سکتے ہیں، جب آپ براہ راست وہ چیز سمجھنے لگیں گے تو آپ کو نئی نئی چیزیں پتہ چلیں گی۔ قرآن کا مطلب ہی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، ایک ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے، بار بار سمجھی جائے، اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ جتنی بار آپ پڑھیں گے اتنی بار کوئی نئی نئی چیز آپ کو نکل کر سامنے آئے گی جو پچھلی بار آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذریعے عربی زبان کی حفاظت بھی کی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس زبان کو، ہم نے اس قرآن مجید کو، اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے کی کہ اس کی زبان کو زندہ رکھا، اور اس کے معنی اور مطالب آج بھی وہی سمجھے جاتے ہیں جو پہلے سمجھے جاتے تھے۔ پہلے کی جو کتابیں تھیں اس میں خرابی کیوں پیدا ہوئی کہ اس میں لوگوں نے ترجمے میں ہیر پھیر کی، اس کی جو زبان تھی اصل وہ لوگ نہیں سمجھ پائے، اور وہیں سے تبدیلیاں شروع کرنے لگے۔ ان میں جو چیزیں انہیں مشکل لگیں انہوں نے آسان کر کر اپنی مرضی کے مطابق کر دی، جیسے کہ اگر انجیل وغیرہ کی لیں، تورات کو لیں، تو وہ جن زبانوں میں نازل ہوئی ان زبانوں میں نہیں باقی رہی، لوگوں نے اپنی زبانوں میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر ترجمے میں ہی انہوں نے خرابی پیدا کرنی شروع کر دی، کیونکہ وہ اصل زبان باقی نہیں رہ گئی، اس کو بولنے والے باقی نہیں رہ گئے، سمجھنے والے باقی نہیں رہ گئے، تو لوگوں کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ جو بتا دیا جائے وہی سمجھ لیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید پر رحمت فرمائی اور عربی زبان پر رحمت فرمائی کہ وہ زبان آج بھی اسی طرح باقی ہے جس طرح اس وقت تھی، اور قرآن مجید کا جو پیغام والا حصہ ہے وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں ترجمے کے ذریعے، لوگوں کے بتانے کے ذریعے، یا عربی زبان بھی سیکھ کے، لیکن جو معجزہ والا حصہ ہے، جو حیران کر دینے والا حصہ ہے، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم عربی زبان نہیں سیکھ پاتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان اتنا زیادہ بلند کیوں تھا؟ کیونکہ وہ پیغام بھی سمجھ رہے تھے اور اس معجزے کو بھی سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ ان کی زبان تھی یا انہیں وہ زبان آتی تھی۔
اور ہم اللہ رب العالمین کے پیغام کو تو سمجھ رہے ہیں لیکن وہ معجزہ نہیں سمجھ پا رہے. جیسے یہ بیان تو ہر وقت کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، لیکن ہم اس سے اس طرح سے عاجز نہیں ہو پائے. معجزے کا کام ہی ہے کہ انسان کی عقل کو عاجز کر دے، حیران کر دے، اس کو سوچنے پر مجبور کر دے. کوئی ایسی چیز جو عام طور پر نہ ہوتی ہو اور وہ اس کو کسی بھی طرح سے سمجھا بھی نہ پائے، اس کے لیے کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہو ہی نہ، وہی ہوتا ہے معجزہ. کہ یہ ہوا تو کیسے ہوا، یہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے اور آخر میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چیز ہے. عرب لوگوں کو جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس کی فصاحت اور بلاغت اور اس کے الفاظ کے چناؤ نے انہیں بالکل عاجز کر دیا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو کلمات ہیں، یہ جو کلمات کی ترتیب ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو جامعیت ہے اس قرآن کی، وہ ہم انسانوں کے ذریعے بنا ہی نہیں جا سکتی. اور قرآن مجید ہاتھ سے نہیں لکھا گیا. اس وقت جب نازل ہوا تو وہ زبانی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی اسے زبانی ہی ٹرانسفر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ اکرام کو پڑھ کر لکھ کر نہیں دے دیتے تھے کہ لیجیے پڑھ لیجیے، بلکہ ان پر تلاوت فرماتے تھے. اور جب انسان کوئی چیز زبانی کہہ رہا ہو تو اس میں اس بات کا خیال رکھ پانا کہ ہر چیز بالکل صحیح اور گرامر کے حساب سے ساری فصاحت اور بلاغت ہو، یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ ہم بولیں بھی اور ہمارے اندر وہ ایسی بات ہو جو کسی ادیب اور کسی شاعر کے جیسی ہو. اگر جو ادب اور شعر لکھتے بھی ہیں تو وہ گھنٹوں ایک ایک لفظ پر محنت کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ڈکشنریوں میں تلاشتے ہیں. لیکن قرآن جو لگاتار زبان سے ادا کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر ان سے بھی زیادہ عاجز کر دینے والا معجزہ ہے، تو یہ یقیناً اللہ رب العالمین کا کلام تھا. مثال کے طور پر آئیے سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سورہ مدثر میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی ہی بڑائی بیان کرو. اگر ہم اس کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کرتے ہیں تو وہ معجزہ نہیں، پیغام تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس کی بڑائی بیان کرو، لیکن وہ عربی زبان کا جو معجزہ آ رہا ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وہی الفاظ اللہ رب العالمین الٹے کر دے رہا ہے، جس کو عربی زبان میں انگریزی زبان میں پیلنڈروم کہتے ہیں کہ وَرَبَّكَ را پہلے آیا اور ادھر لاسٹ میں فَكَبِّرْ را آخر میں آیا. اسی طرح سے با دوسرا لفظ آیا اور فَكَبِّرْ میں آخر میں با آیا. پھر اللہ رب العالمین ربکا میں کاف کو تیسرے مقام پر رکھا اور فَكَبِّرْ میں فا کے علاوہ کاف کو پہلے مقام پر رکھا. یہ کوئی بولتے ہوئے اپنی زبان میں کسی بھی زبان میں یہ چیز نہیں کر سکتا کہ وہ یکا یک بول بھی رہا اور اس طرح کی چیزیں انجام دے جائے. تو یہ اللہ رب العالمین کی خاص زبان ہے، اللہ رب العالمین کی چنی ہوئی زبان ہے جسے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس نے چنا. تو لہٰذا اس زبان کو سیکھنا ہر مسلمان پر اتنا تو واجب ضرور ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے دین کو سمجھ سکے، اپنے روزمرہ کی عبادتوں کو صحیح طریقے سے اچھی طرح خوشو اور خضوع سے ادا کر سکے. ہاں، پوری زبان کو سیکھنا فرض کفایہ ہے کہ ایک جماعت میں، ایک علاقے میں اگر ایک انسان بھی سیکھ لے تو سب کے لیے کافی ہوگا، وہ باقی لوگوں کو سکھائے. لیکن اتنی عربی زبان سیکھنا تو ضروری ہے کہ جس سے آپ اپنی عبادتیں درست کر سکیں. آپ کو یہ پتہ چلے کہ قرآن مجید پہ کہاں بات شروع ہو رہی ہے، کہاں بات ختم ہو رہی ہے. رکوع وغیرہ تو بنا دیے گئے بعد کے لوگوں کے لیے تاکہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے جنہیں معنی متعلق نہیں پتہ. لیکن آج کے دور میں ہمارے پاس کوئی بہانہ بچا نہیں. اگر آج سے ہم 100-150 سال پہلے، 200-400 سال پہلے یہ بات کہتے ہیں کہ عربی زبان کے لیے ہمیں اساتذہ نہیں مل رہے، استاد نہیں مل رہے، کتابیں نہیں مل رہی یا وقت نہیں ہے، مشکل ہے، دشواری، وہ اس وقت سمجھی جا سکتی تھی باتیں کہ ٹھیک ہے علماء نہیں تھے، بہت دور دور تھے، اتنا لمبا لمبا سفر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. لیکن پھر بھی اس دور میں بھی لوگوں نے اہتمام کیا، لوگوں نے قربانیاں دیں اور عربی زبان سیکھی. لیکن آج کے دور میں ہمارے پاس کوئی وجہ باقی نہیں کہ ہم عربی زبان نہ سیکھیں. اگر ہم عربی زبان پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، تو جتنا ہمیں تلاوت میں ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ نہ سمجھنے کا گناہ مل سکتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام وسائل و ذرائع ہمارے سامنے رکھ دیے. آج ہمارے پاس اساتذہ نہیں تو ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے. ہم ان استادوں سے سیکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے استادوں سے، ہم جن سے چاہیں ان سے سیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا، جو مدینہ عربک ریڈر ہے. یہ کتاب پہلے تو کتاب بھی موجود نہیں تھی، اب پہلے اللہ رب العالمین نے اس کتاب سے ہمیں نوازا کہ اس کتاب سے ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے کہ اس کتاب کو لکھنے والے پروفیسر عبدالرحیم نے پوری کتاب کی ریکارڈنگ کروائی، اردو میں کروائی، انگلش میں کروائی، عربی زبان میں اس کی پوری ریڈنگ کر کے ریکارڈ کروائی،
انہوں نے خود بتا دیا کہ کہاں پہ کیسے پڑھنا ہے، پوری کتاب انہوں نے سمجھا کے ریکارڈ کروا دی، تو آپ اب ڈائریکٹ ان سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اب کوئی بہانہ رہ ہی نہیں گیا کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر سکیں کہ ہم نے عربی زبان کیوں نہیں سیکھی۔ لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ وقت ضرور اس زبان کو دیں، اور اللہ رب العالمین سے اچھی نیت کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کے دین کو سمجھنے کے لیے، آپ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم اس زبان کو سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ دیکھیے کس طرح آپ کے لیے دروازے کھول دے گا، ایک کے بعد ایک نئے نئے وسائل آپ کے سامنے آتے جائیں گے، اور آپ کو ایسے آسانی ہوگی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آنے لگی۔ اور ایک بار جب آپ کو اللہ رب العالمین کا پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث براہ راست سمجھ میں آنے لگے گی، تب جا کے آپ کو ایمان کی اصل مٹھاس کا پتہ چلے گا، تب آپ اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو اپنے اندر محسوس کر پائیں گے، تب جا کے آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سورہ عصر پڑھتے تھے تو ایک ایک آیت پہ اتنا روتے تھے کہ جیسے لگتا تھا اب بھول گئے ہیں، وہ اتنی دیر تک روتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ اس قرآن مجید کو براہ راست سمجھ کر اس کے معجزے سے عاجز ہو جاتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ کفار مکہ بھی، عتبہ تھا، اس کے علاوہ جو دوسرے مشرکین مکہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، ابو سفیان تھے، یہ لوگ جو اسلام لانے سے پہلے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیتے تھے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیواروں کے پاس جا کے کان لگا کر کھڑے ہوتے تھے، ایک لوگ اس دیوار پر، ایک لوگ اس دیوار پر، ایک لوگ اس دیوار پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے اوپر قرآن مجید کا معجزہ بالکل طاری ہو چکا تھا، وہ لوگ اپنے آپ کو قابو میں نہیں کر پاتے تھے قرآن مجید کو سن کر۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جب صبح ہوتی تھی تو تینوں ایک ساتھ نکلتے تھے اور ٹکرا جاتے تھے، پھر پوچھتے تھے ایک دوسرے سے یہ لوگ کہ تم کیا کر رہے تھے یہاں محمد کے گھر پر، تو پھر وہ بعد میں وعدہ کرتے تھے کہ آئندہ ہم نہیں آئیں گے قرآن مجید سننے، اور اگلے دن پھر وہ پہنچ جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عربی زبان کو سمجھ کر قرآن مجید سے عاجز ہو جاتے تھے۔ وہ کیا وجہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور وہاں تمام کے تمام کفار جمع تھے کعبہ کے پاس، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا سورہ کے آخر میں، تو وہ لوگ بھی بے تحاشا سجدے میں گر پڑے۔ وہ کیا وجہ تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا طاقتور اور غصے والا انسان جو کسی کی نہیں سنتا، وہ قرآن مجید سن کر فوراً دوڑ پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ قرآن مجید کی عربی زبان کی فصاحت ہی تھی جسے ان لوگوں نے حقیقی معنوں میں سمجھا۔ اب ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے سمجھیں اور اللہ رب العالمین کے لیے اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے اس زبان کی طرف کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز ہم اپنی نیت کو درست کریں کہ ہماری نیت عربی زبان کو سیکھنے کی صرف اور صرف یہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی دین کی سمجھ دے، ہم اللہ رب العالمین کے پیغام کو ڈائریکٹ سمجھیں۔ ہاں، ترجمے کا بھی ضرور سہارا لیں، ایسا نہیں کہ آپ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ترجمے کو بالکل نکار دیں اور آپ اپنا خود کا ترجمہ لکھنے لگ جائیں، لیکن ہر وقت آپ ترجمے کا سہارا نہیں لے سکتے۔ نماز میں آپ ترجمے کا سہارا نہیں لے سکتے، اور نماز سب سے بنیادی عبادت ہے۔ اگر آپ نماز میں ہی اللہ رب العالمین کے پیغام کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آپ کی عبادت مکمل نہیں ہو پائے گی پوری طرح سے۔ اگر کوئی انسان چاہے کتنی بھی، اگر اسے عربی زبان نہیں آتی ہے اور وہ تراویح میں کھڑا ہوا ہے، وہ اپنے اندر خوشی اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ پوری دھیان سے اپنے سجدے کی جگہ پر دیکھ رہا ہے، لیکن اسے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اسے یہ دکھائی دے گا کہ یہ جس میٹ پہ میں کھڑا ہوں اس میں سلائی صحیح سے نہیں ہے، یہی سب چیزیں ہوں گی نا۔ اسے وہ پیغام نہیں سمجھ میں آئے گا، وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے اپاہج محسوس کرے گا، وہ چاہ کے بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عربی زبان نہیں۔ اور عربی زبان سے لوگوں کو دور کرنے کی جو سازش ہے، اس ہزاروں نہیں تو سینکڑوں سالوں سے ضرور چلی آ رہی ہے۔ یہ ایک پوری تیاری کے ساتھ کی گئی کہ لوگوں کو عربی زبان سے دور کر دو، وہ اپنے دین سے دور ہو جائیں گے، وہ اپنے دین کو سمجھیں گے نہیں ڈائریکٹ، پھر ہم جو سمجھانا چاہیں گے وہی ان کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ انہیں پتہ تو نہیں ہوگا کہ عربی زبان میں کیا لکھا۔ یہ جو سازش کی گئی یہ بہت بڑی پیمانے پہ سازش ہوئی، اور یہ 1-2 سال کی نہیں بلکہ میں کہوں گا ہزاروں سالوں کی یہ سازش ہے کہ پہلے لوگوں نے یہ کہا کہ عربی زبان میں قرآن کو سمجھنا گناہ ہے، کہ تم اگر خود جاؤ گے سمجھنے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 14-15 علوم کی ضرورت ہے، اور تمام کے تمام علوم آ بھی جائیں تو اللہ رب العالمین کی روحانی علم کی ضرورت ہے، تب تم سمجھ پاؤ گے۔ اس طرح کی باتیں لوگوں کو بتا کر عربی زبان سے دور کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو صحیح دین جو پیور دین تھا، جو خالص دین تھا، اس سے دور کر دیا گیا۔ تو پھر لوگوں کی مجبوری ہو گئی کہ جو بات انہیں ان کے مولانا علماء بتائیں وہی سمجھیں، کیونکہ وہ
قرآن مجید پڑھ تو زیادہ سے زیادہ تلاوت ہی کر پا رہے تھے، اور جو ان میں تلاوت کر پا رہا تھا وہی سب سے بڑا سمجھا جا رہا تھا. بلکہ عام لوگوں کی آج کل تو ماشاء اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ علم عام ہوتا جا رہا ہے، لوگ سیکھ رہے ہیں. پہلے تو حالات یہ تھے کہ لوگ قرآن مجید کو دیکھ کر یہ بھی نہیں پڑھ پاتے تھے کہ لکھا کیا ہے، وہ بس انگلی رکھ کر یہ کہتے جاتے تھے کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. یہ حالات تھے کیونکہ ان کو اس طرح سے قرآن مجید سے اور عربی زبان سے دور کیا گیا تاکہ اپنی من مرضی کے مطابق اس دین کو چلایا جا سکے. اور کسی بھی دین یا کسی بھی دھرم کے ساتھ سب سے بری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے جو اصل معنی تھے انہیں بدل کر کچھ اور معنی بتائے جائیں. کسی بھی کتاب کے لیے سب سے بری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو مس انٹرپریٹ کر دیا جائے. قرآن مجید کے ساتھ بھی سب سے بری بات یہی ہو سکتی تھی کہ اللہ رب العالمین جو کہنا چاہ رہا ہے اس کے علاوہ کچھ اور لوگ دوسروں کو سمجھانے لگ جائیں. اس چیز سے قرآن مجید کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کی زبان کو ہی محفوظ کر دیا کہ اب اس کے معنی و مطالب بھی محفوظ رہیں گے. تو اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے مطلب یہ ہیں، اس کے مطلب یہ ہیں، کیونکہ آج بھی وہ زبان زندہ ہے، اس زبان کو بولنے والے زندہ ہیں. بلکہ وہ زبان اس طرح سے ترقی کر رہی ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں انشاءاللہ وہ وہی مقام رکھے گی جو آج انگریزی زبان رکھتی ہے. اور آخرکار یہ تو ہونا ہی ہے کہ جب اسلامی حکومت نافذ ہوگی، جب آخری دور میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، تو یہی سرکاری زبان ہوگی پوری دنیا کی. لیکن اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین اس کو بڑی تیزی سے فروغ دے رہا ہے. آج عرب ممالک بھی ماشاءاللہ کافی کوشش کر رہے ہیں. پہلے تو نہیں ہوتی تھی اتنی کوشش، لیکن اب ایک بیداری آئی ہے، وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. تمام کے تمام وسائل کو جمع کیا جا رہا ہے، جو کتابیں تھیں انہیں ڈیجیٹل بنایا جا رہا ہے، اور بھی بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں. اور اللہ رب العالمین کا بہت بہت شکر ہے کہ اس زبان میں جتنے فری وسائل موجود ہیں اور کسی زبان میں نہیں ہوں گے. مثلا فرینچ زبان ہے، اس کے سیکھنے والے پریشان ہیں. حالانکہ ایک بڑی زبان ہے، دنیا کی بڑی اہم زبان ہے، یورپین زبانوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ مانی جاتی ہے. لیکن اس زبان کو سیکھنا دشوار اس لیے کہ اتنے وسائل موجود نہیں ہیں، اور جو ہیں بھی بڑے مہنگے مہنگے ہیں. لیکن اس زبان کی دیکھیے خاصیت کہ اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر آپ کے لیے وسائل بالکل مفت رکھے ہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، تو آپ یقیناً عربی زبان سیکھ سکتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ بہت سارے وسائل سے ایک ساتھ سیکھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک طرح سے اپنے آپ کو پریشان کرنے والا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بہترین کچھ وسائل ہم چن لیں، انہی سے پہلے سیکھیں، پھر دھیرے دھیرے آگے کرتے جائیں. اور ہمارے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ ہمیں عربی زبان پہلے سمجھنا سیکھنا، یعنی ہم پڑھ کر یا اگر کوئی بول رہا ہے تو ہم سن کر سمجھیں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، احادیث پڑھیں، اور جو بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ پڑھیں اور سمجھ لیں. اگر ہم قرآن مجید نماز میں سنیں تو وہ سمجھ لیں. سب سے زیادہ ضروری ہے سمجھنا. اور کسی بھی زبان کے مختلف حصے ہوتے ہیں، یعنی سمجھنا، بولنا، لکھنا، پڑھنا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہمیں نہ بولنا سیکھنا ہے، نہ زیادہ لکھنا سیکھنا ہے، نہ دوسروں کو سمجھانا سیکھنا. ہمیں سب سے پہلی چیز یہ کرنا ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ پیغام ہے کیا. تو کچھ چیزیں ہے بھی نہیں جو ہمیں پوری طرح اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی ہے، پہلے سمجھنے پہ غور کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین یقیناً آسانی فرمائے گا. اور جہاں تک رہی وسائل کی بات، تو زیادہ تر لوگوں کے پاس وسائل موجود بھی ہیں، جگہ جگہ لوگ پڑھا بھی رہے ہیں، اساتذہ بھی بہت اللہ رب العالمین نے بڑی تعداد میں پھیلا دی ہیں ہر طرف. اور انٹرنیٹ پہ بھی بہت سارے وسائل اللہ رب العالمین نے ہر زبان میں رکھ دیے. اگر آپ کو عربی زبان آتی ہے تو ڈائریکٹ عربی سے عربی آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی بہت اچھے اچھے وسائل ہیں. اگر آپ کو انگریزی زبان آتی ہے اس میں بھی بہترین وسائل موجود ہیں. ہندی آتی ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے آج کل وسائل موجود ہو گئے ہیں. اردو زبان میں بھی تو تھے ہی پہلے سے. اللہ رب العالمین نے علماء کے ذریعے بہت سارے وسائل رکھے ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے آن لائن کورسز ہیں. تو ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے تو قرآن مجید کو، کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیت تو شروع میں درست رہی ہوتی ہے، لیکن آگے چل کر فساد پیدا ہو جاتا ہے ہماری نیت میں، کیونکہ شیطان ہمیں ایسی چیزیں دکھانے لگ جاتا ہے. جیسے عربی زبان ہے، جب ہم سیکھنے لگیں گے تو آگے شیطان ہمیں یہ دکھانے لگتا ہے کہ ارے اس میں تو کریئر بھی بڑا اچھا ہے، اس میں اس طرح کے مواقع بھی اچھے ہیں. تو ہم ان چیزوں میں نہ پڑھ کر پہلے قرآن مجید پر دھیان دیں، پھر اللہ رب العالمین ایسی ایسی جگہ سے آپ کے لیے راستے پیدا فرمائے گا اس کی برکت سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور میں نے کچھ وسائل ایک PDF کی شکل میں جمع بھی کر دی ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس میں حالانکہ بہت زیادہ ہے، لیکن آپ دھیرے دھیرے فائدہ اٹھائیں، بالکل بنیاد سے شروع کریں. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب شروعات کریں تو آپ بالکل حروف تہجی سے شروع کریں تاکہ بالکل تازہ ہو جائے آپ کا علم. اور قرآن مجید آپ کو چونکہ تلاوت بھی کرنا ہے تو تجوید بھی سیکھیں
تاکہ آپ کا تلفظ درست ہو، کیونکہ عربی زبان میں تلفظ کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ نے ذرا سا تلفظ میں دھیان نہیں دیا تو معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم یہ دیکھیں واللہ علیم، کہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اگر ہم عین صحیح سے نہیں ادا کیے اور کسی عرب کے سامنے بولیں، ہم تو آپس میں سمجھ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین کو ہم اللہ علیم ہی بول رہے ہوں گے۔ لیکن اگر کسی آپ انجان شخص کو یا کوئی ایسا انسان جسے عربی زبان آتی ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے سامنے اگر آپ یہ کہتے ہیں واللہ علیم، عین کی جگہ آپ الف پڑھ دیں، حمزہ پڑھ دیں، تو اس کا مطلب ہو جائے گا اللہ رب العالمین دردناک ہے۔ تو ذرا سی غفلت کی وجہ سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ لہذا عربی زبان کی یہی خاصیت ہے کہ آپ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سارے مطالب بیان کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے زبان کو چنا۔ اب اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمیں یہ بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس زبان کے لیے کوشش کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ ہمیں یہ زبان اچھی طریقے سے سمجھائے اور اس کو سمجھا کر دوسروں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ٹرینڈ چلا آ رہا تھا کہ قرآن مجید کو پڑھ لینا یا زیادہ سے زیادہ حفظ کر لینا، اس کی قرأت کر لینا کافی ہے، اس سے باہر نکلیں، سمجھنے پہ زیادہ غور کریں۔ اگر آپ کو قرآن مجید پورا یاد بھی نہیں ہے، آپ نے حفظ نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین آپ کی پکڑ نہیں کرے گا، لیکن آپ نے سمجھا نہیں تو ضرور پکڑ ہوگی۔ اگر آپ کو چند آیتیں، چند صورتیں ہی یاد ہیں جس سے آپ نماز پڑھ لے رہے ہیں، لیکن آپ انہیں اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اس طرح سے سمجھ لیں کہ ان کا معجزہ بھی سمجھ لیں، عربی زبان کے ذریعے یہ سمجھ لیں کہ کتنی حیران کر دینے والی وہ آیتیں ہیں اور وہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ اور یہ جو قرآن کا چیلنج تھا کہ تم تمام کے تمام جنوں اور انسانوں، اگر تم تمام کے تمام جمع ہو جاؤ، اس کی جیسی ایک صورت کیا ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، تو یہ جو چیلنج ہے وہ عربی زبان میں ہی ہے، کسی اور زبان میں نہیں، تاکہ آپ دوسری زبانوں میں بھی لاؤ۔ ترجمے میں تو لوگ اس طرح کی کتابیں بنا لائیں گے، وہ بنا بھی رہے ہیں، لوگ ترجمے میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، اپنے حساب سے اس میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں داخل کر رہے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس طرح کا کوئی کلام پیش کر سکے یہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی خاص زبان ہے، اور اس زبان کو اللہ رب العالمین نے تیار ہی اس کلام کے لیے کیا تھا۔ یعنی جب عربی زبان کی شروعات ہوئی، عربی زبان کی شروعات میں کئی سارے اقوال آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس کو لے کر آئے تھے، اور اس کے لیے وہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ دلیل تھی سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ انبئوني بِأَسْمَاءِ هؤلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے ان کو کھڑا کیا اور فرشتوں سے پوچھا کہ ان لوگوں کے نام، ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس زبان کو لے کر آئے، اس کے بعد ان کی اولادوں میں یہ زبان ٹرانسفر ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو سام تھے، حام، سام، یافت، ان کی تو 3 اولادیں تھیں، ان میں سام کی اولاد میں سے تھے لوگ جو عربی زبان بولتے تھے۔ اسی طرح سے اور بھی دیگر اقوال ہیں، لیکن جب عربی زبان کی شروعات ہو رہی تھی اسماعیل علیہ السلام کے دور سے تھوڑا پہلے، جس میں یعروب بن قحطان ایک نام آتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یعروب جو تھے انہی کے نام سے عربی زبان پڑ گئی، اور یعروب عربی ہی سے ہیں، تو وہ سب سے پہلے انسان تھے کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے پوری عربی زبان بولی، اور اس کے بعد ان کے اولادوں میں سے قحطانی عرب جو یمن کے ہوتے ہیں وہ نکلے، پھر وہاں سے وہ قبیلہ ان کا مکہ کی طرف ہجرت کیا، پھر وہاں اسماعیل علیہ السلام کی اس قبیلے میں شادی ہوئی، اور اسماعیل علیہ السلام سے پھر عربوں کی نسل نکلی۔ اور آج بھی جو یمن کے قحطانی عرب ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پیور عرب کہتے ہیں کہ ہم ہی اصل عرب ہیں۔ تو جب یہ عربی زبان کی ارتقاء ہو رہی تھی، جب یہ زبان بنتی جا رہی تھی ایک زبان، اللہ رب العالمین اس زبان کو بنا ہی اس لیے رہا تھا، اس طریقے سے ڈھال رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن اس میں ہمارا کلام نازل ہوگا اور یہ کلام کو یہ زبان پوری طرح سے اپنے اندر سما سکے گی۔ اور بھی کوئی زبان کو اللہ رب العالمین چن سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس خاص زبان کو چنا، تو یعنی اس زبان میں کوئی نہ کوئی فضیلت ضرور ہے۔ اگر آج بھی آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں، چاہے وہ کچھ بھی پڑھا نہ لکھا، اس کے بعد دنیا کا کوئی علم نہ ہو، دین کا بھی علم نہ ہو، لیکن آپ اس سے یہ پوچھیں کہ عربی زبان کی کیا فضیلت ہے، یا آپ کسی بڑے سے بڑے عالم سے بھی پوچھیں، تو سب کا پہلا یہی جواب ہوگا کہ قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کی وجہ سے ہی اس زبان کی فضیلت ہے۔ تو اب ہمیں ضرورت اس بات کی کوشش کرنا شروع کریں، دھیرے دھیرے کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے وسائل رکھے ہیں، انشاءاللہ وہ وسائل آپ کو گروپ میں یا واٹس ایپ کے ذریعے بھیجے بھی جائیں گے، تمام کے تمام جو جمع کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے ہیں۔ جب آپ ان چیزوں پر پڑھنا، غور کرنا، محنت کرنا شروع کریں گے
تو دھیرے دھیرے آپ کو نئے نئے وسائل ملتے جائیں گے کہ اس کے نیچے یہ مل جائے گا، اسی کے متعلق یہ مل جائے گا. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ جن سے پڑھے ہوتے ہیں وہ خود بتا دیں گے کہ ان سے آپ پڑھیے، وہ کسی اور کا لکھ دیں گے. اس طرح آپ کو وسائل اللہ رب العالمین دروازے کھولتے چلا جائے گا، اور ایسی ایسی چیزیں مل جائیں گی جن کو آپ سوچ کے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ایسی ایسی چیزیں بھی موجود ہیں. آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا. آج لوگوں نے اتنی محنت کری ہے قرآن مجید پر، اللہ رب العالمین سب کو بہترین اجر عطا فرمائے کہ ایک ایک لفظ کا انہوں نے لفظ بلفظ ترجمہ کیا، اور صرف ترجمہ نہیں کیا بلکہ ایک ایک لفظ کی گرامر کو بھی ایکسپلین کیا ساری چیز، اور یہ بھی بتا دیا جیسے آپ ایک لفظ کو ڈھونڈیں گے تو وہ یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ لفظ اور کہاں کہاں قرآن مجید میں. پہلے یہ چیزیں نہیں موجود تھیں، لوگوں نے خود محنت کری اور کسی طرح اس شہر سے اس شہر جا کے تعلیم حاصل کریں. لیکن اب ہمارے پاس اللہ رب العالمین تمام مسائل ہمارے ہاتھوں میں دے دیے، بالکل صحیح معنوں میں ہمارے ہاتھوں میں تمام چیزیں اللہ رب العالمین موبائل کی شکل میں دے دیا ہے. اب اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہمارے پاس کوئی بہانہ موجود نہیں ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر سکیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں کو سننے سے زیادہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے من میں اس زبان کی محبت پیدا فرمائے، اس زبان کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے دلوں میں، اور اس کے ذریعے قرآن مجید کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اور جو ہمارا دین خالص دین ہے جو اپنی پیور شکل میں موجود ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں آسانی فرمائے اس راستے میں، اور اللہ رب العالمین ہمارے دل کو کھول دے اس زبان کے ذریعے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.